اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعلمک ما لم تکن تعلم صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی امین کریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج 27 ستمبر سن 2024 22 ربیع الاول 1446 ہجری۔ آج کی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم یعنی علم مصطفیٰ سے متعلق ہم سنیں گے، اور یہ گفتگو بنا تمہید کے، چونکہ موضوع اپنے نام سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بھی یہ آپ کا ایسا معجزہ ہے جسے یقیناً سننے سے محبت مصطفیٰ دل میں بڑھتی ہے۔ اور پچھلے جو 2 بیان جمعۃ المبارک کے ہم نے سنے، جس میں ہم نے یہ سنا کہ ایک تو رسول اللہ سے محبت کرنا یہ رب العالمین کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے کہ جو رب العالمین کا محبوب ہو، تو جس سے رب محبت فرماتا ہو تو اس سے ہم کیوں محبت نہ کریں، اور جس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی محبت کی، جسے ہم نے پچھلے بیان میں سنا کہ جس طرز پر، جس انداز پر صحابہ حضور سے محبت کرتے، اور وہ جو حضور سے محبت کے تقاضے ہیں جن پر وہ صحابہ پورے اترے، اور ہمیں بھی اگر حضور سے محبت کرنی ہے تو صحابہ کے طرز پر محبت کرنی چاہیے تاکہ وہ سارے تقاضے پورے ہو جائیں جو محبت مصطفیٰ کے تقاضے ہیں، جن میں سر فہرست ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا، آپ کی احادیث کا، آپ کی ذات کا، آپ کے ساتھ متعلق ہستیوں کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ پہلا محبت کا ایک طرز ہے، تقاضا ہے۔ اور دوسرا ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا تذکرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، کثرت سے جتنا ذکر کریں گے یہ محبت مصطفیٰ کے اظہار کا تقاضا ہے، اور اس لیے ہمیں حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہیے۔ تیسرا جو تقاضا محبت ہے، جسے علماء نے یوں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کیا جائے، اور ان اوصاف میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اوصاف ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اوصاف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا بیان کیا جائے، آپ کا کون کون سا وصف ذکر کیا جائے، لیکن جس وصف کو بھی ذکر کیا جاتا ہے اس وصف کو جب سنتے ہیں، اور حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف کی ہم پر جو ایسی خوبیاں جو اس میں پنہا ہوتی ہیں جب ہم پر ظاہر ہوتی ہیں تو ہمارے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت بڑھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے کا ایک گویا کہ طرز، ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کے اوصاف کو ذکر کیا جائے، اور ان اوصاف میں سے ایک وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ آپ کے علم کو ذکر کرنا یہ اس جمعۃ المبارک اس لیے اس موضوع کو چنا کہ یہ تقاضا حال ہے، کیونکہ پچھلے دنوں کسی نام نہاد شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب امی ہونے کو اپنا تنقید کا نشانہ بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ وصف جو استعمال کیا جاتا ہے امی، جس کی حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، اور اسے سمجھنا ہم سب کے لیے یوں بھی ضروری ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیسی ہے، اللہ حضور علیہ السلام کا ذکر کس طرح بلند فرماتا ہے کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی خاص وصف پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، پھر اس کے رد میں اتنی ہی کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی وصف اجاگر کر دیا جاتا ہے، وہی وصف اتنا بیان کر دیا جاتا ہے کہ جس سے پہلے اگر کوئی کان آشنا نہ بھی ہو تو وہ بھی اس سے آشنا ہو جاتا ہے۔ جیسے ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پر لوگوں نے حملہ کیا تو اس پر اتنا علماء نے بیانات کیے، اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم رسالت سے متعلق گفتگو کی کہ جس کو نہیں بھی معلوم تھا اس کی اہمیت کا، جو اس بات پر نہیں بھی کبھی کوئی بات سن سکا تھا، لیکن وہ بھی اس بات سے خوب اچھی طرح آگاہ ہو گیا، بخوبی اسے پتہ چل گیا اس عقیدے کا کہ ختم نبوت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ مسلمانوں کا بنیادی ترین عقیدہ ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب امی سنا تو ہوگا، لیکن کبھی شاید کسی نے غور نہ کیا ہو کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی کیوں کہلائے ہیں، کیوں آپ کو امی کہا گیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں دیکھیے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف پر کسی نے اعتراض کیا اور اب اس کو موضوع بنایا جا رہا ہے تاکہ حضور علیہ السلام کا دیکھیے یہ وصف بھی اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان اجاگر فرما دے، لوگوں کے درمیان حضور کا یہ وصف بھی واضح ہو جائے اور جان جائیں لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی کیسے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ امی ہونا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر کہ جو رسول ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہے، امی بھی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والے جو الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، یعنی وہ بنی اسرائیل کے علماء جو علماء یہود میں سے تھے، اور جب وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اتباع کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس رسول کی، اس نبی کی، اور وہ نبی جو ساتھ ساتھ امی بھی ہے، یہ اس کی اتباع کرتے ہیں کہ جس کے اوصاف یہ اپنی کتابوں میں پایا کرتے ہیں. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں امی ہونا ظاہر فرمایا. اب امی کو جن لوگوں نے اپنے علم کے مطابق سمجھا اور چونکہ وہ محبت مصطفیٰ سے محروم رہے اور ان کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وہ چاشنی جو دراصل ایمان والے عشاقان رسول کو نصیب ہوتی ہے، جب وہ کسی کو نصیب نہ ہو تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے معجزات یا ایسے القاب جو آپ کی شان ظاہر کرتے ہوں تو انہیں بھی بسا اوقات وہ کسی عیب کی طرف لے جا کر بیان کرتے ہیں. اور کسی نے کیا بیان کیا؟ معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کہہ کر آپ کو یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ آپ ان پڑھ، معاذ اللہ استغفر اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ امی کا مطلب ہے جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو. اب آپ دیکھیے کہ امی کا یہ مفہوم بیان کرنا درست ہے حضور کی شان کے بارے میں، یا اس کے بالکل برعکس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں امی کا لقب اگر یوں بیان کیا جائے کہ جس کو یہ دلیل بنایا کہ قرآن کریم کے اندر معاذ اللہ گرامر کی غلطیاں بیان کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کو بنیاد بنا کر کہ گویا آپ کو جب لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور پھر جب لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو جب صحابہ نے جب وحی لکھی آپ کے کہنے پر، اور اس وحی کے اندر لنسفعن سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق سورہ علق کے اندر آخری آیات میں یہ لنسفعن گرامر کے اعتبار سے نون ساکن کے ساتھ لکھنا چاہیے تھا، اور اسے صحابی نے 2 زبر الف کے ساتھ لکھا لنسفعن بالناصیہ. تو اسے معاذ اللہ گرامر کی غلطی بنا کر، بنیاد بنا کر، اور اسے کہا کہ دیکھو کہ یہ کیسے امی رسول ہیں کہ معاذ اللہ انہیں اس غلطی کا بھی پتہ نہیں چلا. اب اس کے مقابلے میں آپ سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امی لفظ کا مطلب علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کے لفظ کے ذریعے ان پڑھ کہہ دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صریح گستاخی ہے، آپ کی تنقیص شان ہے. آپ خود سوچئے کہ وہ شخص جو امی کا ترجمہ ان پڑھ جاہل یا معاذ اللہ جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو یہ کرے، تو مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے امی کے ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں کہا جا سکتا آپ کو یہ کہنا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، آپ معاذ اللہ ان پڑھ تھے. کیسے؟ جس کی وحی ہی پہلی یہ نازل ہوئی ہو جس کے لیے اقرا پڑھ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جس کو پہلی وحی میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہو تو اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا؟ اور پہلی وحی کے اندر ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پھر کیا اقرا وربک الاکرم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفقت والے رب عز وجل، رحم کرم فرمانے والے رب عز وجل کے نام کی برکت سے آپ پڑھیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیسا پڑھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب کاتبین وحی کو وحی لکھوایا کرتے تھے باقاعدہ، جس نے بیان کیا اس نے تو یہ کہا کہ ان کو غلطی کا پتہ نہیں چلتا تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں جب وحی لکھواتے تھے، لکھواتے ہوئے باقاعدہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح با کو سیدھا لکھو، اس طرح سین کے یہ شوشے بناؤ، اور اس طریقے سے میم کو کھلا رکھو، اس کا میم کا دائرہ بند نہ ہونے پائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ لکھنے کے آداب سکھایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ سیاہی بنانے کا انداز سکھایا کرتے تھے. تو مجھے بتائیے کہ جو شخص اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہو تو وہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو لکھنا نہیں آتا تھا؟ اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا؟ ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے کہ یہ امی کس اعتبار سے ہیں؟ یعنی دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، انہوں نے کسی کے آگے زانوئے تلمذ طے نہیں کیے، یہ کسی کے زیر شاگردی نہیں رہے کہ کوئی استاد ان کے اوپر آ گیا اور یہ اس کے ماتحت ہو کر اس کے شاگرد بنے. اس لیے اس طور پر امی ہیں کہ انہوں نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا میں کسی سے پڑھنے کی بجائے ایسے استاد سے پڑھے ہیں جس کے بارے میں شاعر نے یوں تحریر کیا ہے، لکھتے ہیں کہ ماہ مدینہ شاہ والا ہے جس کے دم سے جگ میں اجالا، سب کا معلم ایسا ایک امی استاد جس کا خود حق تعالی، کہ جس کا استاد خود رب تعالی ہے. کیسے ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین سورہ رحمان کے آغاز میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ رحمان کہ جس نے قرآن سکھایا. دیکھیے کہ جب سکھانے والا رحمان ہے اور جس چیز کو سکھایا وہ قرآن ہے تو پھر آخر کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کو سکھایا تو وہ کون ہو سکتا ہے سوائے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ وہ حضور ہی کی تو ذات ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن سکھایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف علم بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ وعلمک, اے نبی آپ کو سکھا دیا آپ کے رب نے. علمک, علم آپ کو سکھا دیا. علمک ما لم تکن تعلم, آپ جو کچھ بھی نہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکھانے والا, آپ کو پڑھانے والا, آپ کو علم عطا فرمانے والا, اور پھر علم کا ماخذ سب سے بڑا ماخذ قرآن کہ جس کے ذریعے کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, وہ قرآن ماخذ کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبیانا لکل شیء, یہ ایسا قرآن, یہ ایسی کتاب ہے, یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر کے رکھ دیا ہے, ہر چیز کو واضح بیان فرما دیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم جمع فرما دیا ہے. تو اس میں تو کوئی لکھنے پڑھنے کی بات کرتا ہے, ارے لکھنا پڑھنا تو دور کی بات, وہ علوم جو آج تک لکھے گئے, سمجھے گئے, سکھائے گئے, سیکھے گئے وہ بھی, اور جو آج تک نہیں لکھے گئے, نہیں سیکھے گئے, نہیں نکالے گئے, جس کے بارے میں آج تک لوگوں کو نہیں پتا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام علوم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام علوم عطا فرمائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اگر چلیں کہ تمام انبیاء کو جس طرح اللہ رب العالمین نے مختلف معجزات عطا فرمائے, جس طرح مختلف نبیوں کو مختلف معجزے دیے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کے معجزات کا جامع بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. اور جب تمام انبیاء کے معجزات کا جامع ہیں, اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے اوصاف کے بھی جامع ہیں کہ جتنے اوصاف نبیوں میں تھے, کسی کے اندر تبلیغ کا وصف تھا, کسی کے اندر صبر کا وصف تھا, کسی کے اندر بادشاہت کا وصف تھا, کسی کے اندر اللہ کی تسبیح کا وصف تھا. تمام انبیاء کے اندر یہ الگ الگ جداگانہ جو اوصاف تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے اوصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے معجزات اور اوصاف تمام انبیاء کے الگ الگ سارے حضور کے اندر جمع کر دیے, اسی طرح فرماتے ہیں وہ تمام علوم جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو جدا جدا عطا فرمائے تھے, وہ تمام علوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیے ہیں. اب دیکھیے لکھنے پڑھنے کا سلسلہ ہی شروع ہوا حضرت دانیال علیہ السلام کے ذریعے. دانیال علیہ السلام کہ جو ایسے نبی گزرے کہ جنہوں نے سب سے پہلے لکھنا شروع کیا. آپ کو ادریس کہا جاتا ہے, لکھنا یہ آپ کا وصف کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا علم جو لکھنے کا علم تھا, یقیناً جب اللہ نے حضور کے اندر اوصاف معجزات جمع کیے تو وہ علم بھی جمع کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء عطا فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم ملکوت یعنی جہانوں کا علم عطا فرمایا. قرآن کریم میں یہ ساری آیات موجود ہیں. یہ پڑھنے کے وقت کو بچاتے ہوئے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ علم اسماء کا علم آدم علیہ السلام کو, جہانوں کا علم کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض کہ جہانوں کا علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, ما فی الارحام یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمایا, حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. عالم رؤیا تعبیر کا خوابوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم کہ جو تم کھا کر آتے ہو اور جو جمع کر کے گھر میں چھوڑ کر آتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں. یعنی ایسی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو جو یہ سارے علم الگ الگ نبیوں کو عطا کیے, اللہ تعالیٰ نے جب حضور کی باری آئی تو فرمایا علمک ما لم تکن تعلم, اے نبی جو کچھ بھی تھا وہ سب بھی, اور ہم نے کتاب ہی آپ پر ایسی نازل فرما دی تبیانا لکل شیء ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کہ کوئی خشک کوئی تر چیز ہم نے نہیں چھوڑی. جو سارے علم پہلے الگ الگ دیے تھے وہ سارے علم جمع کر کے ہم نے آپ کی ذات میں جمع فرما دیے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے دیکھیے کتنے علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. یہ تو لکھنے پڑھنے کی بات ہے. اللہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دے دیا, کون سا؟ لوگوں کے اعمال کا علم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں قبلے کی طرف کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں اور میں تمہیں پیچھے سے دیکھ نہیں رہا؟ فرمایا واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم, جب تم رکوع میں جاتے ہو اور جو تمہارے دل میں اللہ کا خشوع خضوع ہوتا ہے وہ بھی مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ نے مجھے اس کا بھی علم عطا فرما دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انساب نسبوں کا علم عطا فرمایا. جب لوگوں نے آپ کے علم کے بارے میں تان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے
منبر پر کھڑے ہو گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے قیامت تک کے بارے میں پوچھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا بتائیے میرا باپ کون ہے, اپنے باپ کے بارے میں پوچھا میرا باپ کون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقیقی باپ کا نام بتایا. یہاں تک کہ پھر دوسرے شخص نے سوال کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, ہم راضی ہیں کہ رب ہمارا اللہ رب العالمین ہے, کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور ہم آپ کو اپنا نبی مانتے ہیں, ہم اس بات پر راضی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور و نزدیک کا علم عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو علامات قیامت کا علم عطا فرمایا, مستقبل کا علم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک ایک نشانی عطا فرما دی کہ قیامت سے پہلے یہ نشانی ہوگی, یہ نشانی ہوگی. اور آج تک کوئی جھٹلا نہیں سکا کہ حضور نے جو بیان فرمایا ہو اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نکلا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قبروں کا علم عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرتے ہیں, دیکھ کر بتا دیتے ہیں اس میں عذاب ہو رہا ہے, اور عذاب بھی کس وجہ سے ہو رہا ہے. وہ قبر جو بہت پرانی تھی, دیکھیے جو چغلی کرتا ہے تو کون جانے کہ آپس میں کس نے کس کی چغلی کی کیا کی, لیکن رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ اس میں قبر میں عذاب اس کی چغلی کرنے کی وجہ سے ہے. جو شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا حضور نے بتایا کہ اس کو قبر میں عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے. تو یہ قبروں کا علم, عالم برزخ کا علم, اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جنت کا علم عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں بتایا کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے, ابو بکر صدیق جس دروازے سے چاہیں گے جنت میں داخل ہوں گے. حضرت عمر کے بارے میں بتایا, حضرت عثمان غنی, حضرت علی, 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کے بارے میں بتایا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, حسنین کریمین کے بارے میں بتایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ غیب کا علم ہے, یہ تا قیامت بلکہ بعد قیامت لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے جب تک کا علم آپ نے بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کیا ہوگا یہ بھی بتایا. جب بدر کی جنگ ہونے والی تھی ایک دن پہلے آپ نے چھڑی سے نشان لگائے تھے, یہاں فلاں مرے گا, یہاں فلاں گر کر مرے گا, یہاں فلاں گر کر مرے گا. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب ہم نے بدر کی جنگ ختم ہونے کے بعد دیکھا جہاں رسول اللہ نے چھڑی سے نشان لگایا تھا ایک ذرہ بھی مرنے والا کافر اس سے آگے پیچھے نہیں ہوا تھا. جب سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا گیا ہے تو پھر کیسے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں شک کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود بیان فرما دیا انما بعثت معلما, کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. جب خود معلم ہے تو معلم ہوتا ہی وہ ہے جس کو لکھنا بھی آتا ہو, جس کو پڑھنا بھی آتا ہو, جس کو پڑھنا کیا پڑھانا بھی آتا ہو, جس کو ظاہر ہی کیا جس کو باطن بھی پڑھانا آتا ہو. قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہ وہ ہیں کہ جو یزکیہم, جو تمہیں جو ہے وہ صرف اور صرف کتاب ہی نہیں پڑھاتے بلکہ تمہارے باطن کو بھی صاف فرماتے ہیں. یہ وہ رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے تو بتایا تھا کہ جب آپ احد پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پر زلزلہ آنے لگا, وہ ہلنے لگا, لوگ کتابوں کو پڑھ کر جو عشق اور محبت مصطفیٰ کے بغیر کتابیں چاہے وہ حدیث کی ہوں پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے وہ بات نہیں سمجھ سک پاتے کہ جو حضور کی محبت میں ڈوب کر جب ان کتابوں کو پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے. انہوں نے تو یہ کہا کہ زلزلہ آیا, لیکن جب عشق و محبت والوں نے وہ کتاب پڑھی تو پھر اس پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے سے وہ پہاڑ زلزلہ نہیں بلکہ وہ اس بات پر جھومنا شروع ہو گیا تھا کہ مجھ پر اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت دیکھیے کہ آپ کی محبت میں پہاڑ احد بھی, اسی لیے حضور نے کیا فرمایا کہ یہ احد ہم سے محبت فرماتا ہے. تو ہم آج غور کریں کہ جب ایک پہاڑ حضور سے محبت کر سکتا ہے تو ہم حضور سے محبت کیوں نہ کریں. آپ نے فرمایا جب زلزلہ آیا ٹھوکر ماری رک گیا تو آپ نے فرمایا احد اسبت, ٹھہر جا, رک جا, تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق 2 شہید کھڑے ہیں. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی. تو یہ 2 شہید عثمان غنی اور حضرت عمر کے بارے میں ان کی شہادتیں کب ہوئی تھیں؟ حضور کے وصال کے 15 سال بعد, 20 سال بعد, 25 سال بعد, اور حضور نے پہلے بتا دیا تھا کہ تیرے اوپر شہید کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے. تو اس لیے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں کسی قسم کا شک نہ کرے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امی لقبی ہونے کو شان کے طور پر بیان کرے, شان کے طور پر سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا امی بنایا ہے جنہیں کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ انہیں خود رب العالمین نے پڑھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مصطفیٰ کوشش کریں کہ ہم ان کے بارے میں پڑھیں اور پڑھ کر ہم بھی حضور علیہ السلام کے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے